تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک کامل اور مکمل شریعت عطا فرمائی ہے. یہ کامل اور مکمل شریعت اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی ہے، ہر شوشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبری کا جو ہے راستہ رکھا ہے. کسی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کم نہیں چھوڑا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمانے کے بعد، شریعت کو مکمل فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی جی، ہم نے آپ پر شریعت کو مکمل کر دیا. ساری شریعت ہم نے آپ پر مکمل بیان کر دیا. احکامات جو کچھ احکامات تھے، جو حرام کرنا تھا ہم نے اس کو حرام قرار دیا، جو حلال قرار دینا تھا حلال قرار دیا. سب باتیں ہم نے آپ پر جو ہے اتار دی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے اس بات کو پوچھا بھی کہ میرے صحابہ کا تم گواہ ہو کہ ہم نے تم پر شریعت کو مکمل بتایا نہیں بتایا؟ تو حضرات صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اے نبی جی، آپ نے بتایا نہیں بلکہ بتانے کے ساتھ ساتھ عمل کر کر بھی بتایا ہمیں کس طرح عمل کیا جاتا ہے، کیا شریعت کے اندر کون سی چیزیں ہیں. یہاں تک کہ شریعت مطہرہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پاخانے کے اندر کس طرح جائے، کس طرح پاخانہ کرے، وہاں جا کر کس طرح پاکی حاصل کرے، استنجا کس طرح کرے اور استنجے کے اندر کس طرح بیٹھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اس شریعت کو واضح طور پر ہر چیز کو بتا دیا. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر موجودہ ہر حالات پر کون سی چیز کیا ہے، حضرات علماء بیٹھیں گے، حضرات مفتیان اکرام بیٹھیں گے، ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہر مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو شریعت دی ہے ایک کامل و مکمل شریعت دی ہے، اور ایک ایسا دین ہے جس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے اندر کم و بیشی نہیں رکھا ہے. اس لیے جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر آدمی کو عمل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے. عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے. دیکھیں کوئی بھی مذہب کیوں نہ ہو،
مذہب کے اندر 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہر مذہب کے اندر 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز اس مذہب کے عقیدے کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ مذہب کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے. پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے. جیسا کہ یہودی مذہب ہے، بنی اسرائیل مذہب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مذہب جو تھا اسے یہودی مذہب کہتے ہیں. اور نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو ماننے والوں کو، ان کے پیروکاروں کو عیسائی کہتے ہیں. نصارہ بھی انہی کو کہتے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے، ان کے مذہب کو ماننے والے کو، ان کی شریعت پر عمل کرنے والے کو محمدی کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جو لوگ بھی اپنے مذہب کا تعارف کرواتے ہیں تو ان مذہب کے اندر 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پہلی چیز اس مذہب کے عقیدے کیا ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی اللہ ایک ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا. اللہ ایک جو کسی کا محتاج نہیں. اللہ وہ ذات ہے جو ساری دنیا اس کی محتاج، انہیں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو عقیدہ صحیح ہونا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی شریعت کو دیکھا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے کہ اس مذہب کے اخلاق کیا ہے. سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں، ہمارے مذہب کے اندر، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ آدمی کی جان بھی چلے جائے لیکن خدا کو ایک مانتا، انہیں 2 نہیں بولتا انہیں خدا کو. جو بندہ یہ کہے کہ اللہ جو ہے ایک ہے، مانتا ہے، لیکن پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان خدا کو مانتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مزاروں پر جا کر، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان جو ہے درگاہوں پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹکاتا ہے اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ بزرگ بھی مجھے کھلانے والے پلانے والے ہیں اور میرا مشکل کشا ہے، ساری چیزیں میرے یہ بھی ضرورت پوری کرنے والے ہیں، انہیں اسلام سے نکل جاتا. خدا کے ساتھ شرکت میں خدا کے ساتھ جو ہے بھی لفظ نہیں چلتا. کیا نہیں چلتا؟ بھی کا لفظ نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اللہ ایک ہے. روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. تقدیر کو بنانے والی ذات، بگڑانے والی ذات اللہ ہے تو ایک ہے، ہم مانتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے فلاں بزرگ، فلاں مزار کے بندے جو ہے، ولی جو ہے، یہ بھی ہمیں رزق دینے والے ہیں، یہ بھی ہماری ضرورت پوری کرنے والے ہیں، یہ بھی ہمیں کھلاتے ہیں، یہ بھی ہمارے حاجتوں کو پورے کرتے ہیں، تو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے پر انہیں اسلام سے نکل جاتا ہو. شریعت جو ہے کھیل کود کا تماشا نہیں، جیسا دل میں آیا ویسا کر لیے، جیسا چاہے ویسا ہمیں کر لیے. شریعت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر پابندی ضروری ہے، اصول کی پابندی ضروری ہے. شریعت ماننے کا نام ہے، بنوانے کا نام نہیں. شریعت ماننے کا نام ہے، بنوانا نہیں کہ بھئی ہمیں یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ہمیں یہ بھی پسند، یہ بھی پسند. شریعت جو ہے پسندگی کو پسند نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو حکم ہم دیں وہ چیز تمہیں پسند کرنا، اس کو کہتے ہیں شریعت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دیے ہے بھئی اللہ ایک ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہونا. اور دوسری چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ماننا، ہمیں ماننا یہ ضروری چیز ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، ہم اس بزرگ کو مان لیں گے، تو وہ آدمی بھی اسلام سے نکل جاتا. اس کو کہتے ہیں ختم نبوت. نبوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کی تعلیم دیے ہیں ان تمام باتوں کو ماننا ایک مسلمان کے لیے فرض عین ضروری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح شریعت مطہرہ کے اندر جو جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان چیزوں کو حرام ماننا، جو چیزیں حلال قرار دی ان چیزوں کو حلال ماننا یہ بھی ضروری ہے. بعض ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے بعض چیزیں جو اللہ نے حلال قرار دی ہے، ہمیں کھانے کی چیزیں حلال قرار دی، ہمارا مسلمان اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتا. جیسے کہ بہت سارے مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھاتے. کرتے نہیں کرتے؟ پوچھنے سے کہتے ہیں کہ حضرت ہم اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ یہ گوشت کھانے سے
ہماری رزق کے اندر برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ حضرت یہ گوشت کھانے سے ہمارے گھر کے اندر، میرے بیوی بچوں کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چلو بیماری الگ چیز ہے، عقیدہ یہ رکھنا کہ یہ کھانے سے میرے اوپر بلائیں مسلط ہو جاتی، تکلیفیں آ جاتے، میرا کاروبار نقصان ہو جاتا، یہ چیزیں نقصان ہو جاتا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا، ایک صحابی مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد اس صحابی نے سوچا کہ بھئی یہودیوں کے اندر ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت کھانا وہ برا مانتے ہیں، تو لہٰذا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو یہودیوں کا بڑا پادری تھا، ان کے مذہب کا میں ماننے والا تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو لہٰذا میں کیا کروں گا، یہودیوں کے دل جوئی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے میں بھی ایک کام یہ کر لیتا ہوں، ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ وہ صحابی رسول اپنی زندگی میں اس کی پابندی شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائے اور کہا صحابہ سے کہیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں مکمل طور پر داخل ہونا ضروری ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا، کسی نبی کو بھی حق نہیں کہ وہ جو ہے امت کو حرام قرار دے، کسی کو بھی حرام قرار دینا۔ بھئی جو چیز اللہ نے حلال قرار دیا ہے، یہ چیز تم کھا سکتے ہو، لیکن اپنے اوپر دوسروں کے اوپر حرام قرار دینا، آج کل بہت سارے عامل کو دیکھیں آپ، ڈھونگیاں چل رہی ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، فلاں عامل یہ ہے، فلاں عامل وہ ہے، انہیں کیا بولتا، بیل کا گوشت کھانوں کو بیماریاں کم ہو جاتی، بیل کا گوشت نہ کو کھاؤ، یہ تکلیفیں نہیں آئیں گے، اثرات نہیں آئیں گے۔ بھئی گوشت گوشش ہوتا نہیں ہوتا ہے، گوشت جو ہے گوشت ہی ہے، چاہے اونٹ کا گوشت کھاؤ گوشت ہے، گائے کا گوشت کھاؤ گوشت ہے، بکرے کا گوشت کھاؤ گوشت ہے، مرغی کا گوشت کھاؤ گوشت ہے، گوشت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی فلاں جانور کا گوشت کھانے سے گھر کے اندر جو ہے بلائیں نازل ہوتی ہے، یہ کہاں سے ہمارے مسلمانوں کے اندر عقیدہ آ گیا۔ بہت سارے عامل کیا کہتے ہیں، ایک وارم تمہیں عمل کر رہی تو بیل کا گوشت نہیں کھانا، بولتا ہے۔ میں جو ہے اس منبر رسول سے میں اس کو ایک چیلنج ہمیں کرے گی، اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی گائے کا گوشت کھانے سے میرے اس عمل سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، چلیے آپ کے عمل سے ہم کھڑے ہو، جو آپ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، دیکھیں گا کوئی تکلیف ہمیں آ سکتی ہے کیا؟ بھئی تکلیف کا دینا، بیماری کا دینا، صحت کا دینا یہ اللہ کی ذات ہے، کوئی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ جنات جو ہے، جن ہے، شیطان ہے، یہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ جنات کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، سب ہے، لیکن جو بندہ دیندار ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنے والی ذات کون ہوتی ہے؟ وہ اللہ ہوتی ہے۔ جو مخلوق بھی تمہیں تکلیف دینا چاہتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تکلیف نہیں دیتی تمہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ابھی، ایک اللہ والے بزرگ جو ہے ایک سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے دیکھا کہ بھئی ایک بچو آیا، سمندر کے کنارے ایک بچو آیا، سمندر کے کنارے بیٹھ گیا بچو وہ، اب اس کے پاس جو ہے ایک تانبیل آیا، بعض میں لکھا کہ تانبیل بھی ہے، تانبیل آیا وہاں پر، وہ بچو جو ہے تانبیل کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا، اور تانبیل جو ہے سمندر کے یہ کنارے سے اس کنارے وہ تالاب کے پاس لے کر گیا اسے۔ وہ بزرگ نے سوچا کہ بھئی جو بچو کاٹنے کے برابر ہے، یہ تانبیل آ کر اسے اپنے پیٹھ پر سوار کر کے یہ تالاب سے یہ کونے سے وہ کونے کو کیوں لے جانا؟ تو حضرت بھی کیا کرے، ایک کشتی خریدے، اب اس پر سوار ہو کر ان کے پیچھے چلے گئے، جاتے دیکھا کہ بھئی تالاب کے کنارے وہ جو ہے تانبیل کھڑا ہوا، کچوا کھڑا، وہ بچو جو ہے اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گیا۔ اترنے کے بعد وہ بچو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا، اور بزرگ بھی کیا کرے، جیسے فوراً جو کشتی سے نیچے اترے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرے بچو کے ساتھ۔ بھاگتے حضرت جو ہے جا کر دیکھا ایک درخت کے کنارے ایک آدمی سویا ہوا ہے، درخت کے کنارے ایک آدمی سویا ہوا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے ایک سانپ اپنے پنکھ کو کھولا ہوا ہے، بس تھوڑا سا باقی تھا کہ اس کو مار سکتا تھا وہ۔ یہ بچو جو ہے بڑا تیزی سے بھاگا، اس سانپ کو اپنے ڈنگ سے مار کر مار دیا اسے۔
اب جب سانپ مر گیا وہ جو آدمی تھا وہ فوراً جاگا. اب جو ہے سامنے بچھو دیکھا تو آدمی ہوش میں آیا, اس بچھو کو مارنے لگا. مارنا چاہ رہا تھا, وہ اللہ والے نے کہا کہ مارنا مت اسے. کیا بولے اسے؟ مارنا مت. اب فوراً جو ہے حضرت جو ہے اسے رکا کر چھوڑ دیے سامنے. اب اس آدمی کو جا کر قریب جا کر پوچھے یہاں تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں شراب پی کر اس درخت کے نیچے سونے کر تھا. میں شراب پی کر اس درخت کے نیچے میں سو رہا تھا. بعد میں اس بزرگ نے کہا کہ دیکھ اللہ نے تیری جان کی حفاظت کے لیے ایک بچھو کو بھیجا جس نے اس سانپ کو ڈنک مار کر وہاں سے بھگایا. تو بھائیوں بتانے کا منشا یہ ہے اللہ جب کسی بندے کے مقدر میں لکھ دے اسے تکلیف دینا ہے تو دے سکتے ہیں, اور کسی بندے کو اللہ لکھ دے موت کے منہ سے بھی انسان کو نکال سکتے ہیں. کوئی نہ کسی چیز ہمیں حلال قرار دے تو وہ چیز جو ہے حلال چیز ہمارے اوپر حرام کرنے سے وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی. اور ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. شریعت مطہرہ کسی انسان کو بھی اس بات کا مکلف نہیں بناتی کہ بھئی آدمی اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. اللہ کے رسول کی بیویاں جو تھی وہ 10 یا 11 بیویاں تھی. اللہ کے رسول عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے پاس جو ہے گھر میں جا کر ملاقات کر کر آتے تھے, ملاقات کر کے آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بیوی کے پاس زیادہ دیر ٹہرنا شروع کرے. روز آتے, کچھ دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں جو ہے اس بیوی کے پاس وقت زیادہ دینا شروع کر دی. یہاں بیویاں جو تھی دوسری بیویاں انہوں نے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہاں وقت زیادہ دے رہے, ہمیں وقت کیوں کم دے رہے؟ تو انہوں نے کیا سوچا کہ ایک کام کریں گے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو کہیں گے کہ جو ہے آپ کے منہ سے کچھ بدبو نما جو ہے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے ہمیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا. اللہ کے رسول کو شہد بڑا پسند تھا. جس بیوی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرتے تھے اس بیوی کے گھر میں شہد تھا. شہد مل جاتا تو کھا لیتے, کھا کر جو ہے کچھ وقت جو ہے اس سے بات کر کے کچھ دیری نکلتے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کے لیے دوسری بیوی کے پاس آتے تو وہ بیوی کہنے لگی اے نبی جی آپ کے منہ سے جو ہے کچھ بدبو نما نظر آ رہی, کچھ بدبو آ رہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن خاموش رہ گئے. دوسرے دن گئے تو پھر وہی بات, یہ بیوی کے پاس گئے تو انہیں بھی ووج بول رہی ہے, یہ بیوی کے پاس گئے تو انہیں بھی ووج بول رہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے آپ کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اس وقت کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے قسم کھا کر کہا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کر اللہ کے رسول سے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی جی یہ آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھئی جو چیز اللہ نے انسان کو حلال کیا وہ چیز آپ کھائیے پیے کوئی بات نہیں. جو عامل یہ کہتا ہے یہ چیز نہ کھاؤ اس کے کھانے سے بلائیاں زیادہ آتی ہیں, گائے کے گوشت کھانے سے بلائیاں زیادہ آتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا قربانی کے دنوں میں جتنے لوگوں نے گائے ذبح کی سب کے گھروں کے اندر جو ہے کون آ گئے؟ شیطان بلائیں بھر رہے سو, ہے کہ نہیں؟ اگر دنیا کے اندر بلائے اور شیطان زیادہ کسی کے پاس رہنا ہے تو پھر خصابہ کے پاس رہنا تھا سنو, ہے کہ نہیں؟ کوئی خصاب کو دیکھے آپ گوشت کترتے کرتے تھے ستر لے کو باہر آگا سنے نہیں دیکھے بھئی کیوں؟ وہ چیز کی ضرورت ہی نہیں شریعت مطہرہ کے اندر. اس لیے جو ہے شریعت یہ کہتی ہے مکمل طور پر, شریعت یہ کہتی ہے کہ مکمل طور پر تابعداری ضروری ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کی اتباع نہ کرو. شیطان تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے یہ چیز اپنے اوپر حرام کر لو, یہ چیز اپنے اوپر تم حلال کر لو. شیطان یہ چیزیں تمہیں ذہن میں ڈالتا ہے لیکن اللہ یہ چیزیں تمہیں ذہن میں نہیں ڈالتا. جو چیز شیطان کی طرف سے آتی ہے اس چیز پر فوراً چوکنا رہنا تمہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان کو طاقت دینے والی ذات, بیماری دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے. بھئی پرہیز آپ کر سکتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر کھا رہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ چیز کے اس وقت میرے پر کھانے پر بیماری آ سکتی ہے,
احتیاط آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ مکمل طور پر اپنے اوپر حرام کر لیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اے اللہ تیرے بندوں کو ہر طریقے سے میں بہکاؤں گا، ہر طریقے سے بہکاؤں گا، یہاں تک کہ ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، شیطان کبھی بھی عمل سے انسان کو نہیں روکتا۔ کیا نہیں کرتا؟ عمل سے نہیں روکتا۔ نماز پڑھ رہے سب سے پہلے اٹھا کو بٹھا دیتا، نماز پڑھ لے جا بابا۔ روزہ رکھ رہے شیطان بولتا سب سے پہلے روزہ رکھ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جہاں عقیدے کی بات آتے ہیں شیطان کیا بولتا؟ اللہ بھی دے رہا بھائی، صحیح بات، اللہ دے رہا، لیکن کسی بزرگ سے رابطہ رکھ لیا تمہیں، ان سے زیادہ انہوں دے ڈالتی تم نہ، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں عقیدے میں فرق آ گیا تو انسان جو اسلام سے نکل جاتا باہر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک نقطے کی بات، ایک بندہ نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کر رہا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بھائی اللہ جو اس بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال کر اس گناہ کو معاف کر کے پھر جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ عمل نہیں کیا۔ لیکن عقیدے میں اگر کوئی آدمی کمزوری کر لیا، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، رسول اللہ کو اللہ کے نبی کا آخری نبی نہیں مانتا، کون کی وقت جو ہے نبی بول دیا اس کو بھی نبی نہ مان رہا، اس کو بھی نبی مان رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقیدے میں جب کمزوری آ گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کو اب ہم جو ہے اس کے عمل ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے اسے۔ اس لیے جو ہے اپنے عقیدے کو ہم مضبوط کریں۔ کیا بتایا میں آپ کے سامنے؟ شریعت مطہرہ کے اندر، ہر مذہب کے اندر 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے، شریعت کو مضبوط، شریعت کیا ہے؟ جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال مانے، جو چیزیں حرام ہے اس کو حرام مانے، جو چیزیں شریعت نے ہمیں جن کا مکلف بنایا ہم اس بات کو مکمل طور پر عمل کرنا ہمیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح شریعت کے اندر، مذہب کے اندر اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، بھئی کون سا مذہب کس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ہمارا اسلام جو ہے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، شریعت جو ہے اخلاق پیش کرتا۔ کیا پیش کرتا؟ اخلاق۔ اب اخلاق بولے تو ہمارا مسلمان کیا کرتا؟ حضرت انہیں مار ڈالا تو یہ مارا کھا لینے کا گوشت نہ بولتا۔ سن بھئی کوئی آدمی اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اخلاق پیش کرے آپ۔ ظالم بھی محبتوں سے انہیں محبت کرنے والا بن جاتا ہمارا، ہے کہ نہیں؟ ظالم اگر کوئی آدمی مجھ پر ظلم کر رہا ہے لیکن ہمارے اخلاق اس کے سامنے صحیح ہو، ایک وقت آئے گا وہ خود بخود میرے اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا اخلاق کو درست کریں، عقائد کو درست کریں، اور ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی مانے اور آخری نبی مانے۔ نبی تو دنیا کے اندر بہت سارے آئے، 1,24,000، بعض روایت میں ہے کہ 2 لاکھ تک، 2.5 لاکھ تک نبیوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان کی شرائط میں سے بھی ہے، ایمان کے شرائط میں ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کو ایک مانتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جاتا۔ کیا نہیں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہم جو ہے ہر شریعت کے تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔